سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سستے رمضان بازار میں شہریوں کو سبزیوں، فروٹ اور گوشت کی قلت کا سامنا ہے۔ خواتین کو کھانے کی اشیاء خریدنے میں مشکلات ہیں۔ کہتی ہیں رمضان بازار لگایا ہے تو چیزیں بھی میسر کریں۔ رپورٹ کریں گی شاہدہ گھمن۔ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے سستے رمضان بازار تو لگا دیے گئے، لیکن بازاروں میں شہریوں کو سبزیوں، فروٹ اور گوشت کی قلت کا سامنا ہے۔ خواتین کو کھانے کی اشیاء خریدنے میں خواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خواتین کہتی ہیں حکومت عوام کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ رمضان بازار تو لگائے گئے ہیں لیکن اشیاء کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ بازار میں لگے سٹالز پر چند سبزیوں اور پھلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ خواتین کا کہنا ہے جہاں سے ضرورت کا سامان ملنا ہے وہی نہیں مل رہا۔ 9 بجے 10 منٹ رہتے جدوں دے آئے ہوئے ہیں، ہن تقریباً 10 بج چلے ہیں۔ عوام تو اتنی پیسی ہوئی ہے مہنگائی سے، تو اسی لیے لائنوں میں لگے ہوئے پھر بھی نہیں کچھ مل رہا ہے۔ خواتین نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ رمضان بازاروں میں اشیاء خوردنوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ سستے رمضان بازار میں گوشت، فروٹ اور سبزیاں خریدنے آئی خواتین حکومت سے شکوہ کرتی نظر آئی۔ کہتی ہیں اگر سستا رمضان بازار لگایا گیا ہے تو چیزیں بھی میسر کریں تاکہ خواری سے بچ سکیں۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ شاہدہ گھمن، فیصل آباد۔ جھنگ اور چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کے بعد آٹا بھی ختم ہو گیا۔ حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی سمیت تمام اشیاء خوردنوش کی فراہمی کا دعویٰ کیا تھا۔ بابر منیر کی رپورٹ۔ جھنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی گزشتہ 2 روز سے چینی ختم ہو چکی ہے، جبکہ آج سے شہر کے کسی سٹور پر آٹا بھی دستیاب نہیں۔ شہری کہتے ہیں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، چینی سمیت تمام اشیاء خوردونوش کی فراہمی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن سٹورز پر آٹا اور چینی دستیاب نہیں، جس سے ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پہلے چینی جیسا آہستہ سٹوروں سے غائب ہو گیا، اب آٹا بھی ختم ہو گیا۔ حکومت کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ غریب عوام کی سہولت چاہیے، سہولت آٹے کی ہے، تو آٹا ہمیں جب سے پہلے چینی مل رہی لیکن اب آٹا نہیں مل رہا ہے، تو ہماری گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون فرمائے۔ صاف حکومت اور یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث یوٹیلیٹی سٹوروں پر سستی چینی اور گھی خواب بن کر رہ گیا ہے۔ کئی ماہ کی طویل شارٹیج کے بعد سبسڈائز ریٹ کی چینی اور گھی یوٹیلیٹی سٹوروں پر بھیجا گیا، جو اگلے ہی روز ختم ہو گیا۔ صارفین کا کہنا ہے رعایتی نرخوں کا گھی اور چینی کو ختم ہوئے آج 7 روز گزر گئے ہیں اور شہری سبسڈی کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ 2-3 دفعہ آیا ہوں، یہاں سے آٹا تو دستیاب ہوتا ہے لیکن چینی کی دستیاب نہیں ہوتی۔ حکمران تو کہتے ہوتے تھے کہ ادھر رمضان میں، ماہ رمضان میں آپ کو ہر چیز اویل ملے گی ڈیلی سٹوروں پر، تو کوئی چیز بھی ملتی نہیں ہے۔ باہر ہمیں مجبوری کے تحت ہمیں باہر مہنگے داموں پہ خریدنی پڑتی ہے جی۔ شہریوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھی سٹور پر آئیں تو اشیاء دستیاب نہیں ہوتی، جس سے مجبوروں اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں چیزیں خریدنا پڑ رہی ہیں۔ شہریوں نے گھی اور چینی کی وافر مقدار میں سپلائی کو یقینی بنانے کی اپیل کر دی تاکہ ماہ سیام میں عام آدمی کو مہنگائی سے ریلیف مل سکے۔ انصاف حکومت سستے یوٹیلیٹی سٹوروں پر سبسڈائز ریٹ کا گھی اور جو چینی کا سٹاک ہے وہ پہنچانے میں ناکام ہے، جسے سبسڈی کے لیے جو شہری ہیں وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ سبسڈائز ریٹ کی گھی اور چینی کی وافر مقدار میں سٹوروں پر فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرہ مین اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ۔ چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلز ٹیکس کے خلاف احتجاج جاری۔ فرنیچر انڈسٹری سے وابستہ افراد نے فرنیچر مارکیٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جبری ٹیکس لینے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ تفصیلات وقار گھمن کی رپورٹ میں۔ چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن نے ایف بی آر کی جانب سے 17% سیل ٹیکس کے نفاذ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے مطالبات پر مبنی پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ صدر چنیوٹ فرنیچر ایسوسی ایشن دانش نعیم فخری کا کہنا تھا کہ ہم چھوٹی سطح پر کاروبار کرتے ہیں، 17% سیل ٹیکس قبول نہیں، ہم پہلے ہی کئی ٹیکسوں تلے دبے ہوئے ہیں، مزید بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ چھوٹے تاجروں کے حقوق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہم یہ شٹر ڈاؤن کر رہے ہیں، جو کہ ایف بی آر نے اور حکومت نے وقت نے ہمارے پہ سیل ٹیکس جبراً ہمیں سیل ٹیکس میں رجسٹر کر دیا گیا ہے۔ ہماری حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ فی الفور سیلز ٹیکس کے جبری رجسٹریشن کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ چنیوٹ سے شروع ہونے والی یہ تحریک پورے پاکستان میں اس کا دائرہ کار وسیع ہو جائے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت چھوٹے کاروباری یونٹس پر سیلز ٹیکس ختم کرے، مطالبہ نہ مانا گیا تو ملک گیر ہڑتال کی کال دیں گے۔ فرنیچر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی کئی قسم کے ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، مزید ٹیکس لگائے گئے تو یہ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، چنیوٹ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فیصل آباد میں گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کے مالکان کی سنی گئی۔ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے گزشتہ 2 سال سے زیر التوا نمبر پلیٹس کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی۔ ضلع بھر میں 1.5 لاکھ سے زائد وہیکلز کی نمبر پلیٹس لٹکی ہوئی تھی۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز نے گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور دیگر وہیکلز کے نمبر پلیٹس کی فراہمی کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ رجسٹریشن نمبر پلیٹس کی فراہمی 2 سال سے تعطل کا شکار تھی۔ ریجنل ڈائریکٹر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن احمد سعید کا کہنا تھا کہ شہریوں سے نمبر پلیٹ کی فیس رجسٹریشن کے وقت ہی وصول کر دی جاتی ہے۔
फैसलाबाद ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को स्टाफ ना मिल सका। रोड डिजाइनिंग, चौक चौराहों की रिमॉडलिंग भी ना हो सकी। इंजीनियर्स, एक्सपर्ट्स और टेक्नीशियंस की खिदमात के लिए एफडीए ने मेट्रोपॉलिटन से अमला मांग लिया। ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए बनाए गए महकमे को स्टाफ ना मिल सका, जिसके बायस रोड डिजाइनिंग, चौक चौराहों की रिमॉडलिंग भी ना हो सकी। ट्रैफिक रवानी बेहतरी के लिए टीपा ने 500 मकामात पर ट्रैफिक सेफ्टी साइन बोर्ड्स नस्ब करने थे, वो भी नहीं हो सके। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों की 2021 के लिए दर्जाबंदी जारी। पाकिस्तान की 36 बेहतरीन जामियात में फैसलाबाद की 4 शामिल हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी दूसरी बेहतरीन, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद चौथी, जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी 11वें, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी 20वें बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दी गई है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2021 जारी की गई है। पाकिस्तान की 36 यूनिवर्सिटीज ने भी इंटरनेशनल रैंकिंग में जगह बना ली है, जिनमें फैसलाबाद की 4 यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं। रैंकिंग में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पाकिस्तान की दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी करार दी गई है। मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद चौथे नंबर पर आ गई है। हुकूमत ने निजी पब्लिशर्स को यकसा कौमी निसाब के मुताबिक किताबें छापने की इजाज़त दे दी। पब्लिशर्स को 31 मई तक एनओसी के लिए अप्लाई करना होगा। किताबों की मंजूरी 30 जून तक दी जाएगी। 1 अगस्त से शुरू होने वाले नए तालीमी सेशन में प्राइमरी क्लासेस तक यकसा कौमी निसाब राइज होगा, जिसके लिए निजी पब्लिशर्स को भी किताबें शाया करने की इजाज़त मिल गई है। एक तरफ क्लासेस तो दूसरी तरफ एहसास सेंटर। इतने रश में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद कैसे हो? फैसलाबाद के एमसी गर्ल्स हाई स्कूल झाल खानवाना में सेंटर का कयाम तालिबात की परेशानी का बायस बन गया। जहांगीर अशरफ रिपोर्ट करेंगे। अदारे बंद होने पर हुकूमत की तरफ से सरकारी स्कूलों में ही एहसास सेंटर्स कायम कर दिए गए थे, जहां मुस्तहिक खवातीन को माली इमदाद की रकूम दी जा रही है। इस दौरान हुकूमत ने 19 अप्रैल से हफ्ते में 2 दिन मैट्रिक की क्लासेस लगाने की इजाजत दे दी। अब क्लासेस और एहसास सेंटर साथ साथ चल रहे हैं, जिसके बायस खवातीन के रश ने कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ा दिया है, जिससे स्कूलों में कोरोना केसेस बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। हम सुबह टाइम आते हैं तब भी इतना ज्यादा रश होता है, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी होती है अंदर आने तक के लिए। और जब हम छुट्टी होती है तब हमारे पेरेंट्स आते हैं हमें लेने के लिए, हमें वो जल्दी मिलते नहीं है। और हमारे यहाँ पे हफ्ते में हमारे 2 दिन क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे इतना रश है औरतों का, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में दुश्वारी हो रही है। आज हमारे 28 बच्चे आए हैं, काफ़ी बच्चे एब्सेंट पे हैं, 20 तक बच्चे एब्सेंट पे हैं। उनके वालिदैन यही कह रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, बच्चे को कोरोना हो सकता है। ये भी औरतें नहीं बाज आ रही, हटा रहे हैं, उनको नहीं हट रही। आके हमें इधर रोज़ाना हमें तंग करते हैं, शोर होता है, हमारे टेस्ट हो रहे हैं, हम नहीं फोकस कर पा रहे अपनी पढ़ाई पर, और 1 माह बाद हमारे पेपर है। एमसी गर्ल्स हाई स्कूल जाल खानवाना में सेंटर का कयाम तालिबात की परेशानी का बायस बन गया। तालिबात को स्कूल आने और जाने में मुश्किलात का सामना है, जबकि अक्सर वालिदैन इसी रश के बायस अपने बच्चों को स्कूल नहीं भिजवा रहे। कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। मेरे पापा का रोजा था और वो मुझे लेने के लिए आए थे। यहाँ पर इतना रश था, उनको बाहर इतनी देर खड़ा रहना पड़ा। और कोरोना वायरस इतनी देर से फैल रहा है, ये मास्क भी नहीं लगाते। इस वजह से मामा पापा कहते हैं कि हमें बच्चों को नहीं स्कूल भेजना। एहसास प्रोग्राम की वजह से हमें पढ़ाई में बहुत मुश्किल होती है। हमारे प्री बोर्ड एग्जाम्स होने हैं और 1 महीने बाद हमारे फाइनल एग्जाम्स हैं। अगर 1 ही महीना है हमारे पास, उसमें भी अगर हमने नहीं पढ़ा तो फिर हमें पेपर में भी बहुत मुश्किल होगी। आप हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि एहसास प्रोग्राम ख़त्म करवाया जाए, तो जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें। तालिबात ने हुकूमत से स्कूल खुल जाने पर एहसास सेंटर्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट स्कूल में एक तरफ क्लासेस और दूसरी तरफ एहसास सेंटर से कोरोना वायरस फैलने का खदशा बढ़ गया है। ऐसे में वालिदैन की तरफ से यह मुतालबा किया गया है कि तमाम स्कूल जहां पर एहसास सेंटर बनाए गए हैं वहां से फौरी तौर पर एहसास सेंटर को किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ताकि बच्चों की जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और झंग के एहसास किफालत सेंटर इस्लामिया हाई स्कूल से रिटेलर गिरफ्तार। रिटेलर्स ने एहतजाजन रकम की अदायगी बंद कर दी। 1 घंटे तक खवातीन को इमदादी रकम देने का सिलसिला रुका रहा। इस्लामिया हाई स्कूल में एहसास किफालत सेंटर में कोतवाली पुलिस ने एक रिटेलर शेख आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तमाम रिटेलर्स ने काम छोड़ दिया। फैसलाबाद सिटी पुलिस की जानिब से डी ग्राउंड पार्क में वर्ल्ड अर्थ आवर डे की तकरीब मुनक्किद हुई। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कास्ट्रो, MPA फरदौस राय समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
ماحولیاتی تحفظ کے لیے دنیا بھر میں ورلڈ ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ سٹی اسکول اور پی ایچ اے کے تعاون سے ہونے والی تقریب میں شرکاء نے پودے لگا کر ماحول کو صاف ستھرا بنانے کا عزم کیا اور پیغام دیا کہ زمین سے محبت کے اظہار کے لیے شجرکاری بہترین عمل ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگیں، اور آپ نے آج سے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم ہر ہفتے ہر مہینے کوئی نہ کوئی ایونٹ کرتے ہیں جس میں پودے لگیں اور تاکہ پاکستان گرین ہو۔ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس دن حکومت سنبھالی تھی اس دن سے گرین اینڈ کلین پاکستان جو کا پیغام دیا تھا اس کا یہ آج ایک حصہ ہے، اور میں مبارکباد دیتی ہوں فیصل آباد کے تمام اسکولوں کو، تمام ایڈمنسٹریشن کو۔ ڈیلی کوئی نہ کوئی وہ ایسا ایونٹ رکھتے ہیں جس میں ہم پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ وی آر ٹرائنگ اور میکسیمم کہ ہم یہ جو گرین کور ہے اس کو مزید جتنا زیادہ سے زیادہ انکریز کر سکیں، اور یہ جو ریسنٹلی ہمارا ایک پلانٹیشن سیزن ہے اس میں ہم نے آلموسٹ 70,000 پودے لگائے ہیں، اور ان میں سے میکسیمم 8 سے 10 فٹ کا پودا لگایا گیا ہے۔ ایک دن بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو چیزیں بھول چکے ہوتے ہیں ہم ان کو دوبارہ ایک دفعہ یاد کریں اور سارا سال پھر اس کے اوپر پابند رہیں۔ ہمیں اپنی زمین کو، اس ارتھ کو صاف ستھرا بھی رکھنا ہے اور اس کو پرکشش بنانا ہے، اس کی جو آلودگی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو یہی لیسن جو ہے وہ ہم نے اپنے اساتذہ کے تھرو اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس زمین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ سٹی اسکول کے طلباء نے پیغام دیا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ماحول دوستی نبھائیں اور انسان دوست قدرتی ماحول کو آلودگی سے دھندلا نہ بنائیں۔ ہر کوئی ایک درخت تو ضرور اگائے تاکہ ہر کوئی اسے آکسیجن پا پائے اور طرح طرح کی facilities پا پائے۔ So we are giving awareness to people that plant trees, and it's our responsibility to plant trees. And today we are celebrating Earth Day, and we are giving people that do cleanliness and grow trees. شرکاء نے کہا کہ دنیا بھر میں ارتھ آور کے دوران فالتو روشنیاں بند کر کے بھی ماحول دوستی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ ماحول کو شائستہ رکھنے کی اہمیت نئی نسل میں اجاگر کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ چنیوٹ کے موجودہ موسمی صورتحال کے باعث گندم کی کٹائی لیٹ ہونے کا خدشہ، کاشتکار تذبذب کا شکار ہو گئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چنیوٹ ضلع بھر میں 2,54,000 ایکڑ رقبے پر گندم کاشت کی گئی، تاہم محکمہ زراعت کے مطابق تاحال صرف 12% تک کٹائی اور 4% گہائی ہو پائی۔ زرعی ماہرین نے بھی موسمی صورتحال سے گندم کی کٹائی لیٹ ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ متوقع بارش کی صورت میں کسان کٹائی روک لیں، بارش اور طوفان کے دوران کٹائی کرنا سود مند نہیں رہتا، فصل خراب ہونے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ادھر محکمہ خوراک نے 3 روز میں ضلع میں قائم 5 گندم خریداری مراکز پر 81,000 بوری باردانہ جاری کر دیا۔ چھنک میں محکمہ خوراک نے گندم خریداری کے لیے 17 مراکز بنائے۔ آج گندم خریداری کے باقاعدہ افتتاح کے موقع پر دعا کے بعد گندم خریداری کا عمل شروع کیا گیا۔ محکمہ خوراک کے مطابق 26 لاکھ سے زائد گندم کی بوریاں خریدی جائیں گی، تاہم ابھی تک کاشتکاروں کو 7 لاکھ سے زائد باردانہ جاری کیا گیا ہے۔ ایم پی اے فردوس رائے کا رمضان بازار کا دورہ، شہریوں کے مسائل سنے۔ فیصل آباد میں ایم پی اے فردوس رائے نے رمضان بازاروں کا دورہ کیا، شہریوں کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ شہریوں کو کورونا SOPs پر عمل کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ کا سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ، فیاض محل نے پھل اور سبزیوں کی بولی کے عمل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ تمام تر عمل شفاف اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے۔ بولی کے مؤثر نظام کے باعث قیمتوں کو اعتدال میں رکھا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے سبزی منڈی کے دورے کے دوران اشیاء کی کوالٹی کو چیک کیا۔ اس موقع پر انہوں نے آڑھتی مالکان کو کم منافع کمانے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو معیاری اشیاء مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے